السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. یہ 10ویں پارے کی ابتدا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جان دو کہ تمہیں جو کچھ بھی غنیمت میں ملے، یعنی جنگ کے بعد فتح ہونے کے بعد جو دشمنوں کا مال غنیمت کے طور پہ ہاتھ لگے، فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اس میں سے پانچواں حصہ 20% اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِین، اور مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِیل، اور مسافروں کے لیے۔ یعنی اس میں سے 20% جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کریں گے، جن ضرورت مندوں کا یہاں پہ تذکرہ ہوا، یتیم، مسکین یعنی غریب یا مسافر، جو بھی ضرورت مند ہے، یا اللہ کے رسول کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، کیونکہ ان کو صدقہ نہیں لگتا، وہ صدقہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، تو اس میں سے جو 20% ہے، جو پانچواں حصہ ہے، وہ غنیمت کے مال کا ان مصارف پہ استعمال ہوگا جو کہ مفاد عامہ کے یا شرعی مصارف ہیں یا ضرورت مند ہیں، اور باقی 80% جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا، اس انداز سے کہ جو پیدل شخص ہوتا ہے اس کو کم حصہ ملتا ہے، اور جو گھڑ سوار ہے یا سواری پہ ہے یا زیادہ سکل والا ہے، اس کو پھر اس حساب سے زیادہ حصہ ملتا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غنیمت کے جو حصوں کے بارے میں بتلایا اور اس کی تقسیم کے بارے میں بتلایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی شخص جو مجاہد ہے، جو فوجی ہے، وہ اپنے طور پہ غنیمت کے مال میں سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھ سکتا، بلکہ وہ سارا اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ جائے گا، اور پھر وہاں سے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس حساب سے اس کی تقسیم ہوگی۔ ان کنتم آمنتم باللہ، تو اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پہ، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس چیز پہ جو ہم نے اپنے بندے پہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، معجزات کی شکل میں اور فرشتوں کی آمد کی شکل میں، یوم الفرقان، اس دن جو حق و باطل میں فرق کرنے والا تھا، یعنی کہ جنگ بدر کا دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو فوجیں، دو لشکر آپس میں بھڑ گئے، آپس میں ان کا مقابلہ ہوا، یعنی مسلمانوں کا اور مشرکین مکہ کا۔ تو جس کا اس چیز پہ اللہ پہ ایمان ہے اور اللہ کی طرف سے جو مدد اور جو بینات، جو دلائل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے، اس پہ جس کا ایمان ہے، اس کو پھر چاہیے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ غنیمت کے مال میں سے 20% جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور وہ ان ضرورت مندوں پہ اس حساب سے خرچ کریں گے، اور باقی مجاہدین میں تقسیم ہوگا۔ تو کسی شخص کا یہ رائٹ نہیں ہے، بلکہ یہ خیانت ہوگی اگر کوئی اس میں سے اپنے پاس رکھے تقسیم سے پہلے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تم پہ یہ نعمت اور یہ کرم نوازی تھی کہ اللہ نے تمہیں فتح دی، وگرنہ اگر تم اس موقع کو یاد کرو، اذن تم بالعدوۃ الدنیا، کہ جب تم قریبی کنارے پہ تھے، یعنی کہ تم مدینہ کے قریب تھے، مدینہ سے باہر نکلے تھے لیکن مدینہ کے قریب تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور جو تمہارے دشمن تھے وہ دور والے کنارے پر تھے، کیونکہ وہ مکہ کی طرف سے آ رہے تھے تو وہ مدینہ سے دور تھے، والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا، جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، ان کی سرکردگی میں سے جو شام سے قافلہ آ رہا تھا وہ نچلی جگہ پہ تھا، یعنی وہ تم سے دور بھی تھا، اور تم لوگ پہاڑی پہ تھے، بلند جگہ پہ تھے، اور وہ نچلی جگہ پہ تھے اور دور تھے بہت زیادہ۔
تو جیسا کہ پچھلے کچھ ہفتے پہلے اس چیز کا تذکرہ گزرا تھا کہ وہ قافلہ بچ کے نکل گیا دور سے، اور جو لشکر تھا مشرکین سا، اس سے آمنا سامنا ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ منظر کشی فرما رہے ہیں اور یہ جگہ کا تعین بتلا رہے ہیں یہاں پہ کہ مسلمانوں کا جو گروہ تھا وہ مدینہ کے قریب تھا، اور جو مشرکین کا لشکر تھا وہ دوسری طرف تھا، مدینہ سے دور تھا۔ لیکن جو قافلہ تھا وہ یہ جو دونوں لشکر تھے یہ یعنی کہ بلند جگہ پہ تھے، اور قافلہ بہت دور رہ گیا تھا اور نچلی جگہ پہ تھا جو پہاڑی سے نیچے تھی۔ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم آپس میں تم نے یہ پلان کیا ہوتا، وعدہ کیا ہوتا، اور تم دونوں کا آپس میں یہ طے ہوتا کہ اس میدان میں آ کے ہم لڑائی کریں گے، مشرکوں کا اور مسلمانوں کا، اگر یہ طے شدہ جنگ ہوتی، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم وقت مقرر پر پہنچنے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، یعنی کہ کوئی نہ کوئی وعدہ خلافی کر جاتا کہ پہلے ہی شکست تسلیم کر لیتا یا پہلے ہی اس وعدے سے بھاگ جاتا۔ تو اگر یہ طے شدہ جنگ ہوتی، اعلانیہ جنگ ہوتی، تو اس میں چانس تھا، اس میں یقینی یہ کام ہو سکتا تھا کہ کوئی ایک گروہ اس جگہ پہ نہ پہنچے اور وہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جائے۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اللہ نے ایک معاملہ جو تھا وہ طے کر لیا، کان مفعولا، جو ہو کے رہنا تھا۔ تو یہ ایک غیر اعلانیہ اور غیر متوقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مسلمانوں اور کافروں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا، وگرنہ اگر یہ طے شدہ اعلانیہ جنگ ہوتی تو شاید کوئی ایک لشکر جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا یا سوچتا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، یا اس کے بارے میں غور و فکر کرتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آمنے سامنے ایسے حالات میں لا کے کھڑا کر دیا کہ جب وہ کوئی طے شدہ جنگ نہیں تھی۔ اور مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس سے کیا تھا، لِیَہْلِکَ مَنْ ہَلَکَ عَن بَیِّنَۃٍ، کہ جو شخص اس میں اب مارا جائے وہ اس یقین کے ساتھ مارا جائے کہ اس کو حق کا پتہ چل جائے، یعنی کافروں میں سے جو کوئی یہاں پہ قتل ہوگا، اس کو قتل ہوتے وقت یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ باطل پہ تھے اور مسلمان حق پہ تھے، کہ اتنے کمزور ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ بچے وہ بھی اس دلیل پہ اور اس حق کو پہچان کر زندہ رہے کہ مسلمانوں میں سے جو جب بچ جائیں گے اور جب ان کو فتح مل جائے گی تو ان کو اس دین کی حقیقت کا اور اس کے حق پہ ہونے کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اتنے کمزور اور تھوڑے ہونے کے باوجود یہ زندہ بچ کے واپس آ گئے ہیں، اور جو اتنے زیادہ تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس مقابلے کا، ان کو آمنے سامنے لانے کا اور ان میں سے کسی کو یہ موقع نہ دینے کا کہ وہ سوچ سکیں کہ ہمیں یہ جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آمنے سامنے کر دیا تاکہ یہ معاملہ واضح ہو جائے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو جن کو بظاہر طاقت دی گئی ہوتی ہے یا طاقت جن کے پاس نظر آتی ہے، جن کے پاس تعداد زیادہ ہوتی ہے، وہ لوگ غالب نہیں آتے بلکہ اللہ ان کو ہلاک کروا دیتا ہے، اور وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہ لوگ زندہ بچ جاتے ہیں جن کے بارے میں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا مادی اعتبار سے کہ یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی لسمیع علیم، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے خواب میں دکھلایا کہ دشمن تھوڑے ہیں، ان کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالی نے تھوڑی دکھلائی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ آپ کو دکھلاتا کہ وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں دیکھا وہ آپ نے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو بتلا دیا۔ اگر آپ خواب میں بہت بڑا لشکر دیکھتے تو اس کا بتلا دیتے کہ بہت بڑا لشکر میں نے دیکھا ہے۔ تو اگر وہ بڑا لشکر کی خبر مسلمانوں تک پہنچتی تو ایک قدرتی معاملہ تھا، لفشلتم، کہ تم پھسل سکتے تھے، تم کمزور پڑ سکتے تھے، ولا تنازعتم فی الامر، اور معاملے میں تمہارا اختلاف ہو سکتا تھا
کہ آپس میں اس بات میں اختلاف ہو جاتا کہ ہمیں اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ اس وقت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ولاکن اللہ سلم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جو یہ معاملہ کیا کہ ان کی تعداد تھوڑی دکھلائی، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو بچا لیا اس چیز سے کہ وہ کوئی بزدلی کا مظاہرہ کریں یا وہ ان کے قدم پھسل جائیں یا وہ کمزور پڑ جائیں یا آپس میں جھگڑنے لگ جائیں کہ یہ جنگ کرنی چاہیے یا نہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی دلوں میں جو چیز ہے اس کو جاننے والے ہیں، دلوں کے راز اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ تو اللہ کو بہتر اس چیز کا علم ہے کہ اگر اس چیز کا اظہار ہوتا کہ بہت بڑا لشکر ہے تو اس میں واضح طور پہ یہ امکان پھر موجود تھا کہ حوصلے پست پڑتے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، تو صرف اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دلاسا خواب کی حد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جب حقیقت میں بھی دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں دکھلا رہا تھا دشمن کا لشکر، اذ التقیتم، جب تمہارا ان سے آمنا سامنا ہوا، فی اعینکم، تو تمہاری آنکھوں کو اللہ سبحانہ و تعالی دکھا رہا تھا کہ قلیلا، کہ وہ تھوڑے ہیں، یعنی کہ لشکر بڑا تھا کفار کا لیکن مسلمانوں کو ایسے نظر آ رہا تھا کہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کی آنکھوں میں یہ دکھلا رہا تھا، دشمن کو یہ دکھلا رہا تھا، مشرکین کو یہ نظر آ رہا تھا کہ مسلمان تھوڑے ہیں۔ تو مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے مشرکین کو، اور مشرک تھوڑے نظر آ رہے تھے مسلمانوں کو۔ تو دونوں لشکروں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انداز سے دکھلایا کہ ہمارا مخالف تعداد میں تھوڑا ہے اور کمزور ہے۔ مقصد وہی جو پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تذکرہ کیا، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ اس کام کو سر انجام دے دے جو کہ کرنا ہی تھا، جو ہونا ہی تھا، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ان دونوں میں سے ایک لشکر دوسرے لشکر کو اپنے سے طاقتور سمجھے، تعداد میں زیادہ سمجھے اور وہ لڑے بغیر ہی وہاں سے چلا جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ دونوں لشکروں کو یہ آس اور یہ امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس صورت میں دی گئی کہ دونوں لشکروں کو مخالف لشکر تھوڑا نظر آتا تھا تاکہ وہ لڑنے پہ آمادہ ہو جائیں، تاکہ اس چیز کا فیصلہ ہو جائے کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، اور اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی اصل میں فیصلہ ہوتا ہے کہ معاملات کو کس انداز سے انجام دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ آداب مسلمانوں کو بتلا رہے ہیں، کچھ اصول بتلا رہے ہیں جنگ کے، کہ جنگ میں کس انداز سے ڈسپلن اختیار کرنا چاہیے اور کس انداز سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، کہ جب تم کسی مخالف گروپ سے، مخالف فوج سے تمہاری لڑائی ہو، لشکر سے لڑائی ہو، فَاثْبُتُوا، تو ثابت قدم رہو، جیسا کہ پچھلے چند رکوع پہلے بھی آیا تھا کہ جو شخص پیٹھ دکھا کے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، الا یہ کہ وہ کوئی جنگی حربہ ہو، جنگی ٹرک ہو جس کے تحت وہ پیچھے مڑ کے حملہ کرنا چاہتا ہے، یا اپنے گروپ کی طرف واپس بھاگ کے جا رہا ہے تاکہ مل کے وہ مقابلہ کریں۔ اگر کوئی شخص لڑتے لڑتے اکیلا ہو گیا ہو تو وہ پیچھے ہٹ کے اپنے گروپ کے ساتھ، لشکر کے ساتھ دوبارہ جا ملے۔ تو اس لیے مضبوطی، ثابت قدمی، ٹک کے مقابلہ کرنا، یہ پہلا اصول ہے غزوہ کا اور جنگ کا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور دوسرا اصول یہ کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، کیونکہ جب اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اور اللہ کی طرف سے سکون، اطمینان اور جو طاقت ہے وہ بھی عطا کی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر مسلمانوں کا لشکر تعداد میں بڑا ہے، طاقت زیادہ ہے،
تو جب اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ان کے دل میں غرور اور تکبر نہیں آئے گا اس چیز کا کہ ہم کوئی بڑے طاقتور ہیں، بلکہ عاجزی انکساری کا مظاہرہ اللہ کے حضور وہ کر رہے ہوں گے اللہ کا ذکر کر کے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا ویسے تو ہر حال میں ہی ضروری ہے، لیکن اس صورتحال میں بہت زیادہ مزید اہم ہو جاتا ہے کہ اس جنگ کے میدان میں جہاں انسان ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہاں اللہ کے ذکر میں مشغول ہے تاکہ اللہ کی مدد شامل حال رہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ اگین یہ بھی ہر وقت ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، لیکن جہاں زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور جنگ کا مسئلہ ہے، وہاں اور اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اطاعت سے بندہ نکلے گا تو پھر سارے لشکر کے لیے وہ نقصان دہ ہوگا۔ ولا تنازعوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، فتفشلوا، وگرنہ تم جو کمزور پڑ جاؤ گے، اور جو تمہاری طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر لشکر آپس میں ہی اختلاف کا شکار ہو جائے کہ مثلا لشکر میں سے کچھ کہیں کہ اس انداز سے حملہ کرنا ہے، کوئی کہے کہ اس انداز سے کرنا ہے، کوئی کہے کہ رات کو کریں گے، کوئی کہے ابھی کریں گے، اور کوئی کہے کہ جی واپس چلتے ہیں، کوئی کہتے ہیں نہیں لڑتے ہیں، تو یہ جو آپسی جھگڑا ہے یہ لشکر کو کمزور کر دے گا۔ تو آپس میں اختلاف نہ کرو، اگر آپس میں اختلاف کرو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کا مظاہرہ کرو، کیونکہ جنگ کے میدان میں جو ہے وہ بہت ہی سخت اور مشکل حالات ہوتے ہیں، تو اس میں صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے یہ جنگ کے لیے۔ مشرکین کی بات اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں، بطرن، اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، وریا الناس، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکلے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ان مقاصد کا تذکرہ فرمایا جو کافروں کے مقاصد تھے، اور ان کا تذکرہ فرما کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کا جو جنگ لڑنے کے مقاصد ہیں وہ کوئی ایسا مقصد نہیں ہونا چاہیے جیسے کافروں کے مقاصد۔ تو اس لیے کافر تو نکلتا ہے اپنا تکبر میں، غرور میں، اور دنیا کو دکھلانے کے لیے کہ وہ کتنا طاقتور ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مسلمان لشکر کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ان میں عاجزی انکساری ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعلاء کلمت اللہ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ساری تگ و دو اور کوشش ہونی چاہیے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ یہ کافر کر رہے ہیں اس کو گھیر لینے والا ہے، اس کا احاطہ کیے ہوئے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب شیطان نے ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، ان کو اچھا کر کے دکھلایا کہ تم جو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہو جو مسلمانوں سے لڑنے جا رہے ہو، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور شیطان جو ہے وہ ایک قبیلے کے سردار کی شکل میں آیا کفار کے پاس، اور ان کو آ کے کہا کہ لا غالب لکم اليوم من الناس، آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پہ غالب نہیں آ سکتا، تم اتنی بڑی عرب کی اور جزیرۃ العرب کی طاقت ہو کہ تمہارا کوئی سامنا نہیں کر سکتا، وانی جار لکم، اور میں تمہارا حمایتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فلما ترات الفئتان، جب شیطان نے دونوں لشکروں فلما ترات الفئتان، جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی آمنا سامنا ہوا دونوں لشکروں کا، مسلمانوں کا اور کافروں کا آپس میں، نکص علی عقبیہ، تو شیطان الٹے قدموں بھاگا، اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا اور الٹے قدموں بھاگا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ فرشتوں کی مدد آ رہی ہے مسلمانوں کے لیے، تو وہ کفار کو چھوڑ کے بھاگ نکلا۔ وقال انی بریء منکم، اور اس نے کہا کہ میں تم لوگوں سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، انی ارا ما لا ترون،
کیونکہ میں جو چیز دیکھ رہا ہوں تمہیں وہ نظر نہیں آئے گی۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سبحانہ و تعالی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ تو یہاں شیطان نے جو اللہ سے ڈرنے کی بات کی وہ تقوی والا یا وہ والا ڈرنا نہیں ہے کہ جس ڈر سے کوئی شخص اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں آ جاتا ہے اور سرنڈر کر دیتا ہے، بلکہ یہ جیسے دنیا میں ایک شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے، اس انداز کے ڈر کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے کہ فرشتوں کی جو آمد ہوئی ہے اس سے وہ ڈر رہا ہے کہ اب ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہ سب سے پہلے میدان جنگ سے جو بھاگا وہ شیطان تھا۔ انشاءاللہ اگلے رکوع سے نیکسٹ ویک انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ کافی زیادہ ساتھی میرا خیال آج آ نہیں سکے کیونکہ وقت تبدیل ہو گیا، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے تک میسج انشاءاللہ جب چلا جائے گا تو اگلے رکوع سے انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔